لیکن قدرتی مشروبات مثلاً دودھ، پھلوں کے رس، پانی وغیرہ کے علاوہ جو مشروبات جنہیں انسانی ہاتھوں نے اپنے مزاج، موسم اور علاقائی ضرورت و تہذیب کے مطابق اختراع کیا ہے، ان کے بنیادی عناصر میں پانی، ذائقے کے علاوہ آگ بھی ہے۔ بس آگ کی آنچ، تپش سے پیدا ہونے والے تبخیرات کے نتیجے میں جو کیمیائی تغیرات اور رقیق و عروق و سیال حاصل ہوئے، وہ اس کے پسندیدہ مشروب ٹھہرے، جن میں طرح طرح کے جوشاندہ گاڑھے چائے، قہوے، کافی، شوربے، چاشیں، مختلف نوع کی شرابیں وغیرہ شامل ہیں۔ اب چونکہ ان تمام مشروبات کا بنیادی حذر دم پخت خمیرات سے ہے، جو صرف آگ یا سورج کی تپش، زیر زمین حدت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جب سے انسان نے اپنی غذا کی تیاری میں آگ کو شامل کیا ہے، اس نے اپنی فطری قوت مدافعت جھلسا کے رکھ دی ہے۔ دیکھیں، اگر تو آگ کو لگانا، بجھانا، سنبھالنا، اس سے اپنا دامن بچانا بھی ایک سردردی ہی تو ہے۔ کاجل کوٹھا، دھانس کی موٹھا۔ بابا کے دیے ہوئے بامشکل 3 جرعے قہوے شاید لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا تھے۔ عجیب از خود اسرار قہوے نے جیسے تینوں ادوار میرے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ میں واضح طور پہ محسوس کر رہا تھا کہ میں بیک وقت ان تینوں ادوار کی کیفیتوں میں ہوں۔ قہوے نے جیسے میرے ظاہر و باطن کی ساری خشک سالی کو اپنی جل تھل میگھا سے سیراب کر دیا۔ میں ہلکا پھلکا بے وزن سا ہو گیا تھا۔ نگاہ پربتوں کے پار، پاتال کے پہنچوں تک پہنچ گئی ہو، شرمیلی پروائی کی سرگوشیوں اور پرندوں کے چہچہوں کی چلبلیں سمجھ میں آ رہی ہوں۔ بابا بھی آر پار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا، جانا اور سمجھا کہ روشنیوں، اجالوں اور دھنک رنگوں کی کوئی الف ہائے شناخت ہوتی ہے اور نہ کوئی پیش و پس، ابتدا، انتہا، الا تار و تیر کی، سیاہی اور سیاہ بختی کے راستے بند ہوتے ہیں۔ کوچائے قاتل کے سوا سیاہ بختوں کی صبح امید بھی شام یاس ہوتی ہے۔ گاہے سیاہ پوشوں کے لیے سارے دھنک رنگ شب تار کے سنگ ہوتے ہیں۔ تیرہ مزاجوں، سوچوں والے روشن وقتوں میں بھی شب خیز ہوتے ہیں۔ سائنس نے تو آج اندھیرے اجالنے والی اینکیں دریافت کی ہیں۔ سائن تو اپنے پھوٹے دیدوں سے دیکھتے ہی اندھیروں میں ہیں۔ ان اندھوں کو اندھیروں میں بہت دور کی سوچتی ہے۔ یہ دن مردہ دار اور شب زندہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی شبیں منظر و معطر اور دن جکندن و محبس۔ قہوہ کیسا لگا؟ بابا نے اچانک پوچھا۔ میں تو کہیں اور ہی ڈوبا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہانکیاں بانکیاں سوچ رہا تھا۔ اپنے اندر سے ابھر کر ہڑبڑا کر جواب دیا، بابا کیا یہ قہوہ ہی تھا؟ ایسی تشفی، تسکین اور طمانینت حاصل ہوئی جس کو بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم و جان اور دل و دماغ کے بھاری بند کھڑکیاں، دروازے کھٹ کھٹ کھل گئے ہوں اور میرے بھاری بھوجل تن و توڑ سے ساری کثافتیں چھٹ چکی ہوں اور میں کسی شوخ خوش رنگ تتلی کے سبک سراپے میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ بابا نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں، کچھ لائے ہوئے قہوے سے ایسی ہی محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لایا ہوا قہوہ؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ایسا قہوہ تو میں نے کبھی دیکھا، سنا یا پیا نہ تھا۔ بابا نے جیسا میرا دماغ پڑھ لیا تھا بولے، دماغ پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ میرے کاجل کوٹھے میں کاجل کیٹل کے اوپر ایک قہوے والی کیتلی دھری رہتی ہے۔ ضرورت سمے گھونٹ گھونٹ پیتا رہتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اٹھو، آؤ، میں تمہیں اپنا کاجل کوٹھا دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے لیے چٹان کی دائیں جانب پہنچ گئے۔ ایک کچے پکے حجرہ نما کمرہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بتانے لگے، یہ ہے میرا کاجل کوٹھا۔ مٹی، پتھروں اور لکڑی سے تعمیر ایک کوٹھا سا میرے روبرو تھا۔ پرانی کالی لکڑی کے بنے ہوئے بے ڈھبے سے دروازے کا پٹ ہٹاتے ہوئے مجھے اندر لے آئے۔ نیم اندھیرے میں کچھ دکھائی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کسی اندھے کی مانند پگ پگ ٹٹولتا ہوا جب کچھ دور اندر آ گیا تو محسوس ہوا کہ میں جیسے کسی اندھی قبر میں آ پہنچا ہوں۔ کالا پم گھپ اندھیرا، کسی قدر گھٹن اور گرمی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ در و دیوار پہ کالے گھنڈ اندھیرے پوتے ہوئے، عجیب کسیلے سواد والی روغنی بھوجل سی دھوئیں کا ایک چھدرا جال سا بنا ہوا تھا۔
اس کے باوجود ایک خوشگوار سی تلخی اور خوشبو میرے منہ اور آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو دیکھا غار کے درمیان ایک بڑے سیاہ پتھر پہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ایک چولہا سا بنا ہوا ہے، جس پہ سیاہ رنگ کی مٹی سے بنا ہوا ایک طباق الٹا پڑا ہے۔ نیچے دیا نما مٹی کے کٹورے میں تیل اور اس میں پڑی روئی کی موٹی سی بتی کے ہونٹ سرخ تھے۔ بابا نے قہوے کی کیتلی میں مزید کچھ پانی اور قہوے کی پتیاں ڈال کر کاجل والی کناری کے اوپر رکھ دی۔ دروازہ اندر سے بھیڑتے ہوئے کونے میں بچی پھونس کی ایک چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، ابھی تم نے کچھ چت لے لیا، اب یہاں کھل کر پاؤں پسارے دم دھیرج کرو۔ میں کچھ سمے کے لیے یہاں سے تھوڑی دور پر باجو گھاٹ پہ جا رہا ہوں، تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لیتا آؤں گا، اتنی دیر تم ادھر کچھ دیکھو، جانو اور سمجھو۔ میں نے ہلکا سا متردد ہوتے ہوئے کہا، بابا چاہو تو مجھے بھی اپنے سنگ لیتے چلو، ویسے قہوہ پینے سے میری ساری تھکن چنتا دور ہو گئی ہے، اکیلا پڑا یہاں اوبنے لگوں، بہتر ہے آپ کے ساتھ ہی چلا چلوں۔ بابا نے ہلکے سے میرے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم نے اوبنے کی بھی خوب کہی، شاید تم نہیں جانتے کہ گیانی دھیانی کہتے ہیں کہ گیان دھیان کی صورت مورکھا کے لیے زمین کے نیچے کی کوئی بانچ باؤلی یا زمین کے اوپر بلندی پہ کوئی بے نور روشنی کا مینار ہی مطلب کے استحان ہوتے ہیں، جدھر اترنے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں منزلیں ہوتی ہیں، کوئی منزل اتر کر سر ہوتی ہے اور کوئی اوپر چڑھ کر پاؤں پڑتی ہے۔ اور ہاں، دم دہان کی دھیر چنتا کی جانکاری کے لیے زمین برابر بھی ایک استحان ہوتا ہے، وہ ہے کوئی کاجل کوٹھا۔ یہاں پاؤں سے چڑھا اترا تو نہیں جاتا، البتہ پاؤں پسارے ضرور جائے جا سکتے ہیں۔ کاجل منڈپ کی جانب پاؤں پسارے ہیں تو دم کی دھنکنی سے دھوئیں کی دھانسا کی الٹ پھیر ہوتی ہے، تو روم روم میں کلہنسا کے دیپک سے جل اٹھتے ہیں۔ ہر روم روزن کا دیا دیپک اپنی الگ الگ لگن لوپ کا لائیوال ہوتا ہے۔ تم ادھر دھیان جما کر اس کاجل دیپ کی آرتی اتارو، میں کچھ لے دے کر پلٹتا ہوں۔ سینے میں ارمان سلگ رہے ہوں یا کسی کی یاد کا دیپک روشن ہو تو ظاہر ہے دھواں دھانس تو اٹھے گا، جو حلق سے نکلتے نکلتے آگ کراگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہر وہ شے جو جل سکتی ہے گرمی، روشنی اور دھواں پیدا کرتی ہے۔ ان میں روشنی ایک چند، گرمی دو چند اور دھواں کئی چند رہتا ہے، اول بھی اور آخر بھی۔ یہی دھواں پلٹے لپکے لہرے جھٹکے اور پٹکے لے لے کر ماتم کنا یا رقص فتح رہتا ہے۔ خصوصی مراقبوں، تحلیل نفسی، تزکیہ نفس کی مشقوں، تسخیر ذات و ہمہ ذات کی ریاضتوں، جلسوں چلوں میں ایسی ویرانیاں، تنہائیاں، جھونپڑیاں اور قبریں، کبے ٹبے ٹیلے، کنویں، باولیاں، گپائیں، غاریں وغیرہ بڑے مددگار و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے ان سے مناسب سی راہ و رسم بھی تھی۔ گاہے کاجل کوٹڑی یا کوٹھے کے بارے میں سنا پڑا بھی تھا، الا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بابا مجھے شعوری طور پہ ننگا دڑنگا کیے دروازہ بھیڑے چل دیے تھے۔ باہر کی روشنی چھوٹتے ہی اندر کے اندھیرے اجلنے لگے۔ شاید یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں چکا چوندی کی انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہی اندھیروں کی گھٹا ٹوپی کے باطن سے آگہی اور اگیا کا قطبی تارا سا طلوع ہوتا ہے، جس کی تابندگی سے ظاہر و باطن کی آنکھ چندیاتی نہیں بلکہ بینائی پکڑتی ہے۔ باہر جھاڑوں پر منڈیاں ڈالے بڑے بڑے پروں والے بازو لٹکائے سراؤ کووں نے کسی نے کیوں کی ہانک لگائی یا مجھے تازیانہ لگایا کہ میں دائیں جانب گھوم سا گیا۔ آنکھیں کھلی تھی یا بند یہ تو نہ سوچا، لیکن سمجھائی کچھ دے رہا تھا۔ سامنے کاجل منڈپ سے سیاہ سورج ابھرا ہوا مجھے چل پل کر رہا تھا۔ کلمہ گو نہ ہوتا تو اسے اگیا پتیال جان کر جان جوخم کر لیتا۔ میں سمجھتا تھا یہ اندھیرے اور کالے بھرت کا بلیلا ہے اور دیے کے تیل کی دھانس ہے جو دماغ میں دھما چوکڑی بجمائے بیٹھی ہے، اور ادھر کالک کی شیتل سی دھول دھندو ہے جو نتنوں نسوار سی چڑھا گئی ہے۔ دھیانی گھیانی کہتے ہیں دھیان کے لیے دھواں اور گھیان کے لیے گوہا، غار، کھو علیحدہ سی جگہ لازم و ملزوم ہے۔
دھواں دل سے اٹھے یا جان سے، اگر کہ برادے یا چندن کے چوب سے، ہرمل سے، ہڑتل سے، اود کے کاٹ سے یا لوبان کے موم سے اٹھے، سفید تلوں کی دھومپٹ ہو یا کالی کلونجی کی دھانس، نیم کی نمولیوں یا تلسی کی پتیوں کی دھونی، تمباکو کے ڈھنٹلوں یا خشخش کے ڈوڈوں کا دھواں، فلفل احمر اور زرد چوبا کا دھواں، انبے ہینگ یا مارخور کے سینگ کا دھواں، سودک والی ناری کے زیریں بالوں کا دھواں یا الٹا جنم لینے والے بچے کے ناڑوں کا دھواں، یعنی دھیان کسی بھی دم در کا ہو، اس کے لیے دھواں دھونی جزو لائمفک ہے۔ ولی، کتب، فقیر، سادھو، سنت، ملنگ، عامل، کامل، عاشق، عابد، مزار قبر ڈھیری، مقبرہ، مندر، مسجد، معبد، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، دھواں دھونی ضرور ہوگی۔ حاضرات، موکلات، جنات، وظیفے، چلے، چوکے چبارے، دھواں مچائے بن نہیں جن حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی دیگر حضرات۔ محبوب آتا ہے نہ معشوق پہنچتا ہے، ایسے ہی گیان کے لیے گوہا ہی گہوارہ ہوتا ہے، یعنی ایسا ہستہان جدھر دھیان گیان میں کوئی کھنڈت نہ ڈالے۔ ظاہر ہے ایسی جگہ کہیں جنگل، پہاڑ، غار، گھپا، باولی، قبرستان یا کوئی ویرانہ وغیرہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھیانی، گیانی، سادھو، درویش، عاشق، معشوق آبادیوں کی بجائے اکثر بربادیوں اور ویرانوں میں پائے جاتے ہیں۔ بابا جی کا بھی اس دھواں دار گوہا میں پایا جانا خوب سمجھ میں آتا تھا، جبکہ میں اس پنجرے میں پھنسا ہوا نیا پرندہ تھا۔ پھنسا ہوا ہی کیا، بلکہ میں تو ایسا پرندہ تھا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے لیے کنج قفس تلاش کرتا ہو۔ مجھے سے کشتہ مال، آشفتہ حال، شکستہ بالوں پر پرندے سے تو پنجرے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ کوئلے کی کان، کاجل کھوٹا یا لوہار، عطار کی دکان، ادھر اچھلے دامنوں کا کیا کام؟ ادھر تو دریدہ دامن، سوختہ سوز، سیاہ پوش ہوتے ہوں گے، نہ بھی ہوں تو بھی ہو جاتے ہیں۔ کالے تنمن پیرہن پہ تو کوئی داغ دھبا یا راکھ سنگھار، تل خالہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سر جھاڑ، منہ راکھ، آنکھیں کلونسی، لال بوٹی، پپڑے جکڑے، دوہری دھار۔ اس دوران میرا کچھ ایسا ہی نقشہ ہو گیا تھا۔ وقت کی بینا پہ نرم ہاتھ ترن ترن چھڑا ہوا گاؤں بھی جب کچھ مزید زخم ہوا تو یوں احساس ٹھہرا کہ زمانہ یا وقت ہر ایک یہ ہمیشہ ایک سا نہیں پڑتا، بلکہ ہر ایک ذی نفس کے پاس زمانہ وقت ناپنے یا گزارنے کے لیے اپنے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ ساعتوں، ثانیوں، پھر پہروں، دنوں، ہفتوں، عشروں، مہینوں، برسوں، صدیوں، قرنوں کو محسوس کرنے کے اپنے اپنے انداز و طور اور فکری شعوری رویے ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے ایک پل ایک صدی کے برابر ہوتا ہے اور کہیں صدیاں ساعتوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں ہر نفس سر پہ کھڑے وقت کے سیٹلائٹ تلے اپنی الگ الگ فریکوینسی رکھتا ہے۔ وقت وقفے کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہوتا۔ وقت تو ایک کالے کلزم میں ٹھہرے پانی کی مانند ہے، جس کی اپنی کوئی مخصوص شکل و صورت نہیں ہوتی۔ وہ جس ظرف ظروف میں اترے گا وہی شکل و صورت حالت اختیار کر لے گا۔ سوجام ہو یا سبو، مشکیزہ ہو یا عکاسہ وغیرہ، علی حاصل قیاس وقت ہر ایک کے لیے اپنا الگ تشخص، اثرات اور اشکال رکھتا ہے۔ جیسے ایک ہی صحرا میں ہر ذرہ اپنا ایک الگ سورج رکھتا ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر پڑے وقت کی اپنی گفتار اور مٹھی میں بند ریت کے دانہ دانہ کھسکنے کی سوچ سمیٹ ہی رہا تھا کہ بابا اپنی کالی چادر میں کچھ سامان باندھے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم کا چراغ جلا کر وہ میرے سامنے چٹائی پر بیٹھ گئے۔ کہو بچہ، کیسے گزر ہوئی؟ میں نے تو اپنی طرف سے کچھ دیر نہیں کی، جانا آنا نہیں کیا ہے۔ چادر کھول کے مجھے سامان دکھانے لگے۔ تمہارے لیے نرم نرم بگو گوشے، تازے تازے سرخ خوشبودار میٹھے میٹھے سیب، کھیرے، سبز مرچی، آلو اور مچھلی بھی لایا ہوں۔ چاول، گڑ، مکئی کا آٹا یہاں موجود ہے، ہم پکائیں گے اور خوب کھائیں گے۔ میں نے سامان سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا، بابا آج مجھے کیا ہوا؟ پہلے صرف کالی چیز ہی کالی دکھائی دیتی تھی
اور اب ہر رنگ سیاہ نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں باہر کے علاوہ اندر سے بھی کلاشیا ہو گیا ہوں۔ میرا جسم، میرے خون کا رنگ، میرا دل، دماغ، انگ انگ، پور پوریا سیاہیاں پت ہو گئی ہیں، اور تو اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا تار نفس دھوئیں کی مہین سی ایک لہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بابا، مجھے ایک عجیب سی خوشبو نے سرمست کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ پراسرار پاکیزہ سی کالکیں، روشن روشن اندھیرے، اور ایسی آفاقی سی خوشبو جسے محسوس کرتے سمے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اندھیروں، کالکوں، تنہائیوں اور گہرائیوں کے باطن سے اٹھنے والی کوئی لفانی سنگند ہے۔ سمے کے پگ میں پڑی کانسوں کی پائل سے بچھڑی ہوئی کسی جھنکار کی مسکان ہے۔ بابا، یہ سب… بابا اپنا کومل سا ہاتھ بڑھا کر اپنی مومی سی پوروں سے میرے ہونٹ مس کرتے ہوئے کہنے لگے، ایسی پیاری پیاری اوک سی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں تم نے؟ لگتا ہے جیسے کوئی کوئتہ سنا رہے ہو۔ اور ہاں، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے تمہارا کسی کاجل کھوٹے سے واسطہ نہیں پڑا، ورنہ تم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کاجل کھوٹے کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، اس کا ظاہر زمانے کی زد میں اور باطن وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ کالکو دھیان کی تپسیا کچھ ایسی آسان رسان بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہر کوئی منش اسے جھیلنے جھپنے کے لائق ہوتا ہے۔ دودھ کی دھارا تو ہر کوئی پی لیتا ہے، پر کالے بس کا پیالہ پینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بس جس کی سراوک کوے پنیائی اور رکشا کریں، وہی کال کو دھیان میں دھیان دے سکے ہے، اور تمہیں ادھر کاجل کوٹھے تک یہی باہر رکھوں پر بیٹھے ہوئے سراوک ہی تو لائے ہیں۔ بچہ، تن من باہر بھیتر اجلا اور روشن تو کوشش اور رکھو جن سے ہو سکتا ہے، پر اسے کالا کلودھا کرنا اور پھر اسے گہرا اور قائم رکھنا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہے۔